جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت میں دوحہ جا رہا ہوں IMF سے مذاکرات کے آخری مرحلے پہ۔ ہماری ٹیم کئی دنوں سے گئی ہوئی ہے، گورنر اسٹیٹ بینک بھی گئے ہوئے ہیں، فائنانس سیکرٹری بھی گئے ہوئے ہیں، چیئرمین FBR بھی تشریف لے گئے ہیں، ہماری منسٹر آف اسٹیٹ عائشہ غوث پاشا صاحبہ بھی ادھر ہیں، اور اب صرف آخری 2-3 دن کے پالیسی لیول ٹاکس کے لیے، پالیسی کی لیول کی ڈسکشن کے لیے میں جا رہا ہوں۔ آج دوحہ اس لیے جانا پڑ رہا ہے کہ ویسے تو گزشتہ چند سالوں سے IMF پاکستان آتی تھی، جب سے رد الفساد ہوا ہے اور پاکستان میں ہم نے ٹیررزم کی کمر توڑی ہے، لیکن اس بار، اور یہ میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو، میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا تھا، اس بار IMF نے 2-3 ہفتے پہلے ہم سے کہا تھا کہ کیونکہ ایک دھرنا ہونے لگا ہے عمران خان کا، اس لیے ہم کو ڈر لگ رہا ہے، اس لیے ہم اسلام آباد نہیں آئیں گے۔ لیکن کیونکہ میں اپنے ملک کی بات کی اور مجھے نہیں پتا تھی کہ دھرنا ہوگا یا نہیں، تو میں نے یہ بات کسی سے ذکر نہیں کی تھی۔ لیکن آج میں، کیونکہ اب مجھے دوحہ جانا پڑ رہا ہے، اور میری امید بھی یہ تھی کہ پچھلے ہفتے تک ہم ان کو سمجھا لیں گے کہ وہ اسلام آباد آئیں، لیکن بہرحال آج دھرنا بھی ہو رہا ہے، اور IMF کی وجہ سے، اس دھرنے کی وجہ سے مجھے اسلام آباد جانا پڑ رہا ہے، نہیں ہو رہی بات چیت، اور مجھے دوحہ جانا پڑ رہا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ عمران خان نے کسی فارنر کو آنے سے پاکستان میں روکا ہے، جو کہ پاکستان کے بینیفٹ کے لیے ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ 2014 میں دھرنے میں انہوں نے پریزیڈنٹ شی جن پنگ کو بھی روکا تھا، جس سے کہ CPEC کا آغاز ہونا تھا، اور اس کی وجہ سے، عمران خان کی وجہ سے CPEC کے اندر 1 سال کی تاخیر ہوئی۔ عمران خان نے ہمیشہ اپنی ذاتی سیاست کو پاکستان کے مفاد پہ ترجیح دی ہے، اور جھوٹ کا استعمال کرا ہے، لوگوں کو، اسلام کے لوگوں کے مذہب کو چیلنج کیا ہے، لوگوں کے حب الوطنی کو چیلنج کیا ہے، لوگوں کی ایمانداری کو چیلنج کیا ہے۔ اس آدمی نے، جو آدمی نے 4 سال فرا گوگی کو پنجاب میں انفیٹڈ پاورز دیے، تمام پاورز دیے ٹرانسفر پوسٹنگ کے، اور اس نے اربوں جب کمائے، تو اس کے اربوں کمانے سے کہاں گئے وہ آن چودھری بتا چکے ہیں آپ کو کہ وہ کہاں پہ خواب آتے تھے اور کہاں پہ تعبیر ہوتی تھی، اور وہ کہاں پہ بیگز آتے تھے۔ وہ عمران خان یہ ہیں کہ جنہوں نے شوکت ترین کے ساتھ IMF سے یہ وعدہ کیا تھا، اور یہ بات ذرا غور کر لیجئے کہ IMF سے یہ وعدہ کیا تھا کہ نہ صرف ایندھن پہ، پیٹرول پہ، ڈیزل پہ سبسڈی نہیں دیں گے، بلکہ اس کے اوپر 30 روپے فی لیٹر ٹیکس لگائیں گے۔ تو آج 70 روپے کی اگر ہم ڈیزل پہ سبسڈی دے رہے ہیں، تو جو عمران خان نے اور شوکت ترین نے وعدہ کیا ہے، اس حساب سے 70 روپے پہلے سبسڈی ختم کرو، پھر اس کے اوپر 30 روپے ٹیکس لگاؤ، تو 100 روپے یہ، اور پھر ٹوٹل جو 250 روپے کی پرائس ہوتی ہے، اس پہ 17% ٹیکس لگاؤ۔ یعنی کہ عمران خان کے اور شوکت ترین کے فارمولے سے آج مجھے 150 روپیہ قیمت بڑھانی پڑے گی، 150 روپیہ ڈیزل کی قیمت بڑھانی پڑے گی آج مجھے، اگر میں عمران خان اور شوکت ترین کا فارمولہ نہیں ہے، یہ انہوں نے وعدہ کیا ہے IMF سے، یہ معاہدہ کیا ہے IMF سے، وہ معاہدہ جو عمران خان اور شوکت ترین کر کے گئے، اس کے نتیجے میں آج ہم یہ چیزیں بھگت رہے ہیں۔ عمران خان اور شوکت ترین کے فارمولے کے تحت، ان کے عہد کے تحت، ان کے وعدے کے تحت جو انہوں نے IMF سے کیا ہے، لکھا ہوا معاہدہ کیا ہے، اس کے تحت 100 روپے سے زیادہ پیٹرول کی قیمت بڑھنے کی ہے، اور 150 روپے سے زیادہ ڈیزل کی قیمت بڑھنے کی ہے۔ لیکن میرے وزیر اعظم نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس قوم کے لوگ متحمل نہیں ہو سکتے اس قسم کی پرائز بڑھانے پہ۔ تو میں IMF کے پاس جاؤں گا اور میں نے کہوں گا کہ ہاں، میں یہ مانتا ہوں کہ شوکت ترین نے وزیر خزانہ کی حیثیت سے معاہدہ کیا ہے، میں یہ مانتا ہوں کہ اس نے اس چیز کو ایگری کیا ہے، لیکن اس وقت یہ قوم اس کی متحمل نہیں ہو سکتی، لہذا مجھے تھوڑا سا بریک دیا جائے، میں اس وقت یہ نہیں کر سکتا ہوں۔ اور میں نے 1 مہینہ 1.5 مہینہ ہم نے اس کو کھینچا ہے، ہم اس کو لے کے چلے ہیں آگے، ہم سبسڈیز کو لے کر چلے ہیں، لیکن یہ شوکت صاحب لگ کر کے گئے ہیں، اور شوکت ترین صاحب جو یہ فرماتے ہیں کہ وہ گیپ چھوڑ کے، کوئی فنڈنگ چھوڑ کے کہتے ہیں سبسڈی کی، تو مجھے ہنسی آتی ہے۔ شوکت صاحب جو تھے اس عمر تک وہ ٹیکنوکریٹ تھے، اب یہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں جو کہ عمران خان صاحب کے نوجوان سپورٹرز باتیں کرتے ہیں، یوتھفل سپورٹرز باتیں کرتے ہیں۔ شوکت صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ کہیں پیسے چھوڑ کے گئے تھے، میں آپ کو یقین سے بتا رہا ہوں، اور یہ کوئی میں قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ کے کہنے کے لیے تیار ہوں کہ میں وزیر خزانہ بننے سے 1 یا 2 دن پہلے فائنانس سیکرٹری سے ملا ہوں، جب یہ بات طے ہو گئی تھی کہ میں وزیر خزانہ بننے لگا ہوں، تو میں نے ان سے اپنے گھر پہ تشریف لانے کا کہا تھا۔ تو جو اس دن انہوں نے مجھے پریزنٹیشن دکھائی، جو شوکت ترین نے بھی دیکھی ہوئی تھی، اس کے حساب سے 1300 کچھ ارب روپے کا پرائمری ڈیفیسٹ حکومت پاکستان کا پروجیکٹڈ تھا،
اور 5600 ارب روپے کا وفاقی حکومت کا ڈیفیسٹ پروجیکٹڈ تھا اس دن. یہ حلفیہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں. تو شوکت صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیسے چھوڑے گئے، تو کہاں چھوڑ کے گئے تھے؟ مجھے بتا دو، مجھے بتاؤ کدھر پیسے چھوڑ کے گئے تھے. یہ آ کے ادھر جھوٹ کہنا، یہ آ کے ادھر بہتان کرنا، یہ غلط ہے. یہ نہ کہیں آپ کہ آپ کوئی پیسے چھوڑ کے گئے تھے، کوئی پیسے نہیں چھوڑ کے گئے تھے آپ. اور اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ آپ نے جو معاہدہ کیا تھا آپ معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ 6% جو گروتھ دکھائی ہے 5.97%، وہ پہلے 6.01 تھی، اس کی ایڈیشن غلط ہو گئی. اور یہ کوئی نیا فارمولے کے تحت انہوں نے یہ اخباروں میں آ گیا ہے. میں اس پہ بحث نہیں کر رہا ہوں کیونکہ حکومت کے لوگوں نے کرا ہے، میں اس کو ایکسیپٹ کروں گا. لیکن اس کی وجہ سے وہ جو 6 انہوں نے دکھا دی ہے، جس طرح بھی دکھا دی ہے، وہ جو 6% دکھا دی ہے، اس کی وجہ سے اب IMF کہہ رہا ہے کہ آپ کی معیشت بہت تیز چل رہی ہے، آپ کو اس لیے کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ ہو رہا ہے، اس لیے معیشت سلو کرو. اور معیشت سلو کرنے کا ان کا فارمولہ کیا ہوتا ہے کہ شرح سود بڑھاؤ. تو اب یہ شوکت بھائی کے شوق پورا کرنے میں ہم کو شرح سود بھی شاید بڑھانی پڑے، اسٹیٹ بینک کو بڑھانی پڑے گی. یہ ہر جگہ پہ بارودی سرنگ ڈال کے گئے، چاہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو چھوڑ کے گئے، چاہے وہ تاریخی سب سے بڑا امپورٹ چھوڑ کے گئے. یہ لوگ جو 22,000 ارب روپیہ بورو کر کے گئے. میں ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کر دوں کہ جتنا 71 سالوں میں قرض لیا گیا تھا پاکستان کے اندر، تمام وزرائے اعظم نے ملا کر اس کا 80% عمران خان نے 3.25 سال میں لے لیا. اگر 1 سال رہتا تو یہ پورے 71 سال کو کراس کر لیتا. اس سپیڈ سے قرض لے رہا ہے. 5,000 ارب روپے کا جو ڈیفیسٹ اس سال آئے گا پورے پاکستان کا، اور 5600 کا وفاق کا جو شوکت ترین چھوڑ کے گئے ہیں، یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیفیسٹ ہے. پہلے سال اسد عمر نے 9.1% کا ڈیفیسٹ دیا، جو 52 سال کا ریکارڈ تھا پاکستان کی تاریخ کا. پچھلے سال انہوں نے 1983 کے بعد سب سے کم کپاس اگائی ہے. یہ ملک جب ہم چھوڑ کے گئے تھے 2017-18 میں تو گندم ایکسپورٹ کرتا تھا، آج ہم کو گندم امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے. یہ ملک جب ہم چھوڑ کے گئے تھے تو چینی ایکسپورٹ کرتا تھا، ان کو 2 سال چینی امپورٹ کرنی پڑی ہے. یہ ملک جب ہم چھوڑ کے گئے تھے تو ہم لانگ ٹرم معاہدے کر کے گئے تھے LNG کے، وہ انہوں نے معاہدے کچھ ختم کرے، کچھ اور آگے نہیں بڑھائے. آج پاکستان میں ایندھن کی کمی ہے، آج پاکستان میں LNG کی کمی ہے، آج پاکستان میں کوئلے کی کمی ہے. یہ سب عمران خان کی وجہ سے ہوا ہے. جو آج مجھے IMF جانا پڑ رہا ہے، دوحہ، اسلام آباد میں نہیں ہو رہی بات، میرے ملک میں بات نہیں ہو رہی، وہ عمران خان کی وجہ سے ہو رہی ہے. جو آج IMF ہمارے اوپر کنڈیشنز لگا رہا ہے، یہ شوکت ترین نے دستخط کرے ہیں. اس کی وجہ سے مجھے جانا پڑ رہا ہے. اور میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو میرا ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا. اور 21 ارب ڈالر عمران خان کے لیے ہوئے ہیں، وہ مجھے واپس کرنے ہیں اگلے سال، جس میں سعودی کی ڈپازٹ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم ری رول کروا لیں گے. جس میں UAE کی ڈپازٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ ری رول ہو جائے گی. لیکن انہوں نے یہ قرض چھوڑا ہے جو اب مجھے واپس کرنا ہوگا. اس لیے مجھے IMF سے مذاکرات بھی ضروری ہیں، IMF سے بھی نبھانا ضروری ہے. لیکن جس قسم کا یہ وعدہ کر کے گئے، عہد کر کے گئے IMF سے، وہ جان بوجھ کے کیا ہے تاکہ میں آج پھنس جاؤں. اور پھر اس سے بات کہتے ہیں کہ ہم نے مدد مانگی ہے. بھائی تم سے کوئی مدد کی امید نہیں ہے، ہم کو تم سے کوئی وفا کی امید نہیں ہے. جو اپنے ملک کا نہیں ہو سکا وہ مسلم لیگ کی کیا امید کرے گا یار؟ جو اپنے ملک کی معیشت کو تباہ کر کے گیا ہے، جو اپنے ملک کی معیشت میں بارودی سرنگ لگا کے گیا ہے، جو اپنے ملک کی معیشت کے اندر 4 سال میں سب سے زیادہ قرض لے کے گیا ہے، جو اپنے ملک کی معیشت کو نمبر 3 انفلیشن پیدا کر کے گیا، جو اپنی ملک کی معیشت کے اندر ان امپلائمنٹ بڑھا کے گیا، 60 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر کے گیا، جو اپنے ملک کی معیشت کے اندر، اپنے ملک کے اندر 2 کروڑ لوگوں کو خطۂ غربت کے ساتھ دے کے گیا، وہ مسلم لیگ کا ساتھ دے گا، ہم اس کا ساتھ مانگیں گے. تو یہ بات نہ کریں آپ شوکت ترین صاحب، یہ بات نہ کریں عمران خان صاحب. آپ دھرنا تو کھیل رہے ہیں، آپ اپنی سیاست تو چمکا رہے ہیں، لیکن اس سے ملک کو جینون نقصان ہوتا ہے. آج IMF پاکستان میں نہیں ہے، میری دھرتی پہ اس لیے نہیں ہے، اور مجھے دوحہ اس لیے جانا پڑ رہا ہے کہ آپ نے دھرنا کیا تھا. اور یہ میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہوں کہ یہ بات درست ہے. آج جب 2014 میں شی جن پنگ نہیں آئے، پاکستان اور CPEC ڈیلے ہوا، وہ بھی آپ کا دھرنا تھا. اور پھر CPEC کو آگے آپ نے قتل کر دیا، CPEC کو آگے آپ نے مار دیا، CPEC کو بھی آگے نہیں بڑھنے دیا. تو معیشت کی کوئی چیز نہیں. اور اب آپ جا کے بات کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سی کنسپریسی نے آپ کو ہٹایا. تو IMF کو تو پہلے سے پتا تھی کہ آپ کا دھرنا اس دن ہوگا. مجھ سے تو پہلے IMF کو پتا تھی. مجھے تو اس دن حیرت ہوئی تھی جب انہوں نے یہ بات کری تھی. آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کو امریکہ نے ہٹایا، تو پھر چائنا تو پھر ہمارے بڑے خلاف ہونا چاہیے. چائنا تو بلاول بھٹو صاحب کو کل انہوں نے بڑا استقبال کیا ہے. چائنا تو ہم سے بڑی دوستی کی باتیں کر رہا ہے.
پتہ نہیں کیسی دنیا میں چلے گئے. وہ بھول گئے عمران خان جب یہ کہتے تھے کہ میں آٹے اور ٹماٹر کی بات، پرائسز کی بات نہیں کرنے آیا ہوں. میں آپ کو آج کہنے لگا ہوں کہ شہباز شریف آیا ہے اس لیے کہ وہ ٹماٹر کی قیمتوں کے اوپر نظر رکھے گا. شہباز شریف آیا ہے اس لیے کہ وہ آٹے کی قیمت پہ نظر رکھے گا. 4 سال عمران خان رہا ہے، کبھی 70 روپے کے نیچے چینی نہیں آئی. شہباز شریف آیا، آج 70 روپے کے نیچے چینی آ گئی ہے. ہول سیل پرائس چینی کی ایکس فیکٹری پرائس 70 روپے کے نیچے ہے. آج یوٹیلیٹی ریسورس کارپوریشن میں بھی 70 روپے کی مل رہی ہے. آج ہم 200 روپے کا یوٹیلیٹی ریسورس کارپوریشن میں 195 روپے کا گھی سستا دے رہے ہیں. مطلب جو قیمت ہے اس سے 195 سستا دے کے 260 کا دے رہے ہیں. آج ہم آٹا بھی سستا دے رہے ہیں، ادھر 400 روپے کا 10 کلو کا بیگ. یہ عمران خان بھی کر سکتا تھا. 400 روپے کا 10 کلو کا بیگ عمران خان نے کیوں نہیں کیا؟ یہ عمران خان بھی کر سکتا تھا. 70 روپے سے نیچے چینی کیوں نہیں لے کر آیا؟ باتیں تو بڑی بڑی کرتا تھا کہ یہ کمیشن بناؤں گا، وہ کمیشن بناؤں گا. اور یہ پھر مجھے یہ بھی بتا دیں کہ یہ بزدار صاحب نے 16 سیمنٹ کے لائسنس بیچے ہیں پنجاب میں. 16 سیمنٹ کے لائسنسز پنجاب میں بیچے ہیں. کچھ بزدار نے بیچے ہیں، کچھ اور لوگوں نے بیچے ہیں. مجھے یہ بتاؤ کہ میں جو آپ لوگ جانتے ہو نہیں کہ 2 لائسنس سے زیادہ، یہ لائسنس جو سیمنٹ کا ہوتا ہے اس میں لائم سٹون کی کوارنگ کرنی ہوتی ہے، لائم سٹون کی مائننگ کرنی ہوتی ہے. 2 سے زیادہ نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ انوائرمنٹل ڈیمیج ہوتا ہے. شہباز شریف نے 10 سال میں ایک بھی لائسنس نہیں دیا. انہوں نے 3 سال میں 16 لائسنسز دے دیے اور بیچے ہیں لائسنسز. ان کمپنیوں کو دیے ہیں جن کا لائسنس سے کوئی تعلق نہیں تھا. کنسٹرکشن کمپنیوں کو دیے ہیں، لینڈ مینجمنٹ کمپنی کو دیے ہیں. آپ جانتے ہیں پاکستان کی سب. مجھے تو یہ بتائیں نا کہ وہ 190 ملین پاؤنڈ کسی کو واپس کیوں کر دیے خان صاحب نے. یہ بتائیں نا. یہ کرپشن کی بات کرتے تو یہ جواب دینا کہ راول پنڈی کا الائنمنٹ کیوں چینج ہوا ہے پنڈی رنگ روڈ کا. یہ کرپشن کی بات کرتے تو میں آپ سے ایک آخری گزارش کر دیتا ہوں، پھر سوالات آپ کا اگر کوئی ہے تو جواب دوں گا کہ 27 ارب روپے میں، یہ بات بہت ضروری ہے، 27 ارب روپے میں جب 29 کلومیٹر لمبی لاہور کی BRT بنی تھی تو عمران خان کہتا تھا کہ شہباز شریف نے اس میں چوری کی ہے. 29 کلومیٹر لمبی ہی، اتنی ہی لمبی جب پشاور BRT بنی تو وہ 100 ارب روپے کی بنی ہے. وہ کہتے نہیں 100 کی نہیں، 70 کی ہے. میں کہا چلو 70 کی مان لیتے ہیں. اگر 70 ارب روپے کی بنائی ہے 27 ارب کی جگہ، تو وہ جو 43 ارب روپے ایکسٹرا لگا ہے وہ کس نے چوری کری ہے؟ وہ بھی تو حساب دو قوم کو. یہ بلین ٹری سونامی میں بلین ٹری تو نہیں ہے، وہ پیسے کدھر گئے وہ بھی تو حساب دو. مجھے بتاؤ کہ پنڈی کا الائنمنٹ کیوں چینج ہوا ہے. مجھے بتاؤ کہ فراغ ہوگی دبئی کیوں گئی ہوئی ہے، آتی کیوں نہیں ہے. مجھے بتاؤ کہ شہزاد اکبر کیوں گیا ہوا ہے، آتا کیوں نہیں ہے، بات کیوں نہیں کرتا ہے. مفتاح اسماعیل تو کہیں نہیں گیا، 4 سال رہا، آپ نے جیل بھی بند کرا، ECL میں بھی ڈالا، یہیں بیٹھا رہا ہے، آپ لوگوں سے باتیں بھی کرتا رہا ہے. ہم نے تو حساب دیے ہیں، اب آپ دیں. اور معیشت کا حساب دیں آپ کہ یہ جو 2 کروڑ لوگ غربت کے نیچے ڈالے، اس کا جواب کون دے گا. یہ تو تم LNG لے کے آنا بھول جاتے تھے، اس کا جواب کون دے گا. یہ جو علی زیدی پیسے لیتا تھا اس لیے وہ LNG کے ٹرمینل نہیں لگے، اور اس کا جواب کون دے گا کہ آج گیس کی شارٹیج پورے کراچی میں کیوں ہے، آج بجلی کی لوڈ شیڈنگ کیوں ہے. 7500 میگا واٹ بجلی کے پلانٹ بنتے جس دن شہباز شریف حکومت میں آیا ہے. یہ عمران خان جواب دے. عمران خان جواب دے کہ یہ کیوں IMF سے اس نے معاہدہ کیا ہے جس کے تحت یہ 30 روپے ٹیکس لگانا تھا، جس کے تحت سبسڈی ختم کرنی تھی، جس کے تحت 17% سیل ٹیکس لگانا تھا. یہ بتائے. مجھے رات کو میں ایئرپورٹ سے آیا ہوں لاہور سے، تو مجھے کسی نے کہا کہ میڈیکل اکوپمنٹ، ایکس رے لینے کا اکوپمنٹ کے اوپر 17% شوکت ترین نے دسمبر میں ٹیکس لگایا ہے. یہ کیوں مانا ہے شوکت ترین کہ ایکس رے کے اکوپمنٹ کے اوپر ٹیکس لگے گا؟ مجھے بتائیے کوئی طریقہ ہے. آپ وہ وینٹیلیٹر جو حکومت پاکستان خریدتی ہے، آپ کو اس کے اوپر ٹیکس لگانا پڑ رہا ہے 20%. یہ کون سی دنیا ہے جس کے اندر آپ یہ معاہدے کر کے آتے ہیں اور پھر ہم کو محب وطنی کے بھاشن دیتے ہیں؟ تو خدا را ایسی باتیں کرنا چھوڑ دیں، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. تو میں ایک مدد مانگتا ہوں، میں تمام سیاسی پارٹیوں سے ایک مدد مانگتا ہوں کہ 1 دن 2 دن 1 ہفتہ تو سچ بول دو. 1 ہفتہ تو سچ بول کے بتا دو شوکت ترین کہ کوئی پیسے تم چھوڑ کے نہیں گئے تھے. جہاں تم نے کہا تھا کہ 25 ارب روپے کا تم ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے ہو، وہاں 1300 ارب روپے کا چھوڑ کے گئے ہو. 1 دن یہ بتا دو. عمران خان یہ بتا دو کہ تم نے دستخط کرے اس معاہدے پر کہ جس کے تحت آج پیٹرول کی سبسڈی خریدنی ختم ہونی ہے. عمران خان یہ بتا دو کہ تمہارے زمانے میں 2 کروڑ لوگ خطے غربت کے نیچے گئے. عمران خان یہ بتا دو کہ 16 لائسنسز جو بیچے ہیں عثمان بزدار کی قیادت میں وہ بکے ہیں. عمران خان یہ بتا دو کہ فراغ ہوگی کہ تم نے اجازت دی تھی کہ وہ پوسٹنگ ٹرانسفر کرے اور اس سے پیسے لے. شکریہ. سر آپ جیسے آپ نے کہا کہ
یہ IMF پہلے یہاں آتی تھی مذاکرات کے لیے، اب دوحہ جانا پڑ رہا ہے یہ سارے دھرنے کی وجہ سے. کیا دھرنے کی اگر لگتا ہے 25 تاریخ کو مذاکرات ہوئے، آپ کو لگتا ہے کہ اس کا امپیکٹ پڑے گا اس میں ڈائلاگس پر؟ یہ میں قوم کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اب مجھے دوحہ جانا پڑ رہا ہے، میں دوحہ چلے جاؤں گا. ظاہر ہے میں اپنی دھرتی پہ بات کرتا، میرے لیے آسانی ہو جاتی. میں اپنے وزیر اعظم سے بار بار کنسلٹ کر لیتا، میں دوسرے وزراؤں سے کنسلٹ کر لیتا. نوید قمر صاحب ہیں ہمارے کامرس منسٹر، دیگر وزراء ہیں ان سے میں اکنامک افیئرس کے منسٹر سردار ایاز ہیں، پاور کے منسٹر خرم دستگیر ہیں، پیٹرولیم کے منسٹر مصدق ملک ہیں جو آج کراچی بھی تشریف لائیں گے. ان تمام لوگوں سے میں بات چیت کر لیتا. اب مجھے جانا پڑ رہا ہے لیکن بہرحال فون وغیرہ پہ بات کروں گا. لیکن میں قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ 2 دن کے اندر IMF سے معاہدہ طے کر کے آؤں گا. بغیر طے کرے انشاءاللہ تعالی نہیں آؤں گا. IMF سے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اچھی مثبت خبر لے کے آؤں گا. سر یہ تو کہہ رہے ہیں شوکت ترین یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سے نہیں سمجھ پا رہی نا تو آپ ہمیں تھوڑا سا بلا لیں، پہلے ایسے دوستانہ طور پر بلا لیں تاکہ میں آپ کو نئے سیدھی کر کے دوں. اب آپ نے اتنے سارے الزامات لگا دیے، حفیظ شیخ بھی آ کے یہی سیم ٹو سیم یہی الزامات لگاتے تھے. بھائی آپ دیکھیں، آپ شوکت طرین صاحب نے معیشت سنبھال لی، $16 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دے دیا، یہ معیشت سنبھلی ہے. 5,600 ارب روپے کا ڈیفیسٹ کر دیا، یہ معیشت سنبھلی ہے. آپ دیکھ لیجئے میرے بھائی، یہ PTI والے بار بار بولتے تھے نا، تو آپ جا کے کینڈی لینڈ کی بیلنس شیٹ بھی دیکھ لو اور سلک بینک کی بیلنس شیٹ بھی دیکھ لو، پھر دیکھ لو کس کو معیشت زیادہ چلانے آتی ہے. ٹھیک ہے. IMF میں مذاکرات کیے جا رہے ہیں، کڑی شرائط ہوگی، کیا کڑی شرائط ہوگی، کتنا عوام کو کرنا پڑے گا. اور دوسرا عمران خان نے جو زبان کی استعمال کی ہے مریم نواز کی، جو عمران خان نے مریم نواز کے لیے الفاظ استعمال کرے ہیں، اس پہ یہ عمران خان کی ذہنیت کی، اس کی پستگی کی، اس کی نیچ پنے کی مثال ہے، اور میں اس کے بارے میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. جو دوسرا آپ نے سوال کیا تھا کہ IMF کے کڑی شرائط ہیں تو اس کا کیا ہوگا، تو بالکل بات درست ہے. جو میں نے آپ سے گزارش کری کہ جو شوکت طرین صاحب معاہدہ کر کے گئے IMF سے، اس کے حساب سے 150 روپیہ ڈیزل کا بڑھانا پڑے گا اور 100 روپیہ پیٹرول کا بڑھانا پڑے گا. وہ نہیں ہوگا، میں نے منع کر دیا. شہباز شریف نے مجھے منع کر دیا، مجھے میاں نواز شریف نے بھی منع کر دیا. ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہوگا جس کے اندر شوکت طرین صاحب کی باتیں جو ہیں وہ میں، لیکن اب شوکت طرین کی باتوں سے میں کتنا پیچھے ہٹوں گا. تو میری کوشش ہے کہ میں IMF سے لکھوا لوں گا کہ بھائی تم کیا چاہتے ہو مجھے بتا دو، کیونکہ میں دوحہ میں ہوں. پھر میں آ کے پاکستان میں اپنے باس سے بات کروں گا. اگر اسلام آباد میں ہوتے تو ہم وہیں پہ طے کر لیتے، لیکن مجھے جیسے میں نے کہا کہ کوئی وزراء میرا ساتھ کلیگ نہیں ہوگا، تو میں ان سے لکھوا لوں گا کہ تم کیا چاہتے ہو، میں لے کے آؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ وہ. لیکن وہ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ جو شوکت صاحب یہ باتیں مان کے گئے تھے وہ مفتاح اسماعیل نہیں مانے گا. سر ایک چیز بتائیے، جیسے آپ نے کہا کہ لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی، اب تو گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو گئی، انڈسٹری کا پہیہ بھی بیٹھ رہا ہے، اکنامی کیسے ریوائیو ہوگی کہ اتنے سارے میٹر سے، تو آپ کیسے اس کو ڈیل کریں؟ یہ بات درست ہے کہ اس وقت بہت لوڈ شیڈنگ ہے بجلی کی پاکستان بھر میں، اور اس وقت گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ ہے. کراچی میں بالخصوص انڈسٹری کو بہت لوڈ شیڈنگ ہے. اسی لیے میں نے آپ سے گزارش کری کہ میرا بھائی مصدق ملک آج کراچی آ رہا ہے. اگلے 2 دن تک، آج اور کل، یہ SSGC سے ملے گا، تمام کراچی کے بزنس مینوں سے ملے گا. اور میں تمام بزنس مینوں کو اس وقت یہ دعوت بھی دیتا ہوں کہ مصدق صاحب یہاں پہ رہے، آپ ان سے ملاقات کر لیجئے، وہ آپ سے ملاقات کریں گے. اور یہ انشاءاللہ تعالی ہم جتنا ممکن ہو سکے گا اس کا مسئلہ ہم سلجھا لیں گے، جتنا ممکن ہو سکے گا. لیکن اس وقت کیونکہ 2 سال تک انہوں نے 3-4 سال تک انہوں نے ٹرمینل نہیں لگائے، کیونکہ انہوں نے کوئی گیس کے معاہدے نہیں کرے، تو گیس کی شارٹیج ہے. تو مصدق ملک آ کر کچھ نہ کچھ بہتری ضرور لے کر آئیں گے، لیکن شارٹیج ختم نہیں کریں گے. اسی طرح جو بجلی کی شارٹیج ہے، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، کوئلہ لینا نہیں ہے، انہوں نے کوئلہ نہیں لیا. 4 میں سے 3 سال LNG لینا بھول گئے. یہ اس وقت کوئلہ مہنگا مل رہا ہے، فرنس آئل مہنگا مل رہا ہے. یہ ہم جب آئے تو 5,500 میگا واٹ اس لیے بند تھا کہ وہاں پہ ایندھن ہی نہیں تھا، کہیں کوئلہ نہیں تھا، کہیں ڈیزل نہیں تھا. اور 2,000 اس لیے بند تھا کہ انہوں نے مینٹیننس نہیں کروائی تھی. تو یہ تو ایک دم نااہل لوگ ہیں. جی اچھا سر، یہ بتا دیجیے گا کہ 25 تاریخ کو انہوں نے جیسے لانگ مارچ کو دیکھی، اس دوران آپ کے وہاں مذاکرات بھی ہوں گے. سر ایک کراؤڈ ہوگا اسلام آباد میں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ یہ کر پائیں گے؟ یار یہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، قسم سے میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر پہ انصاف ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے غلطی کروائی ہے عمران خان سے. یہ اپنے بہکائے میں آ گئے ہیں، یہ اپنی ایروگنس کے بہکائے میں آ گئے ہیں، اور یہ آئے ایک مرتبہ دھرنا کرنے کے لیے. ایک مرتبہ میں دیکھیں پچھلی مرتبہ بھی جو دھرنے ہوئے تھے، اور یہ کہہ چکے ہیں میرے بھائی کامران شاہد کہ 400 آدمیوں کے دھرنے کو ہم 40,000 کا دھرنا دکھاتے تھے کیمرے سے. تو یہ پچھلی مرتبہ بھی جو 400 آدمی آتے تھے وہ بھی طاہر القادری کے ہوتے تھے، اور جو بھی ان کو سپورٹ تھی. اب دیکھتے ہیں نا کہ کتنا دھرنا کرتے ہیں. وہ عمران خان صاحب اب تو اس پہ آ گئے ہیں کہ اب نیوٹرل ہو جاؤ، کبھی بولتے ہیں نیوٹرل جانور ہوتا ہے.
ये आदमी जो मर्जी मुंह में आए बोल देता है, इसको अपने अलावा किसी की परवाह नहीं है। जो इसको पावर में लेकर आए, जहांगीर तरीन, अलीम खान, दीगर और लोग, सबके खिलाफ उनके खिलाफ भी उसने बेवफाई की है। ये सबसे बेवफाई करता है, अपने पार्टी के लोगों से बेवफाई करता है, ये अपने मुल्क के साथ बेवफाई करता है। सर एक जी। आखिरी क्वेश्चन लीजिएगा सर। एक मिनट जी। क्या आपकी गवर्नमेंट में उनके सच्चे केसेस बनेंगे? उन्होंने क्रिमिनल मैं आपको सच बताऊं कि अगर मैं एज अ वजीर ख़जाना मईशत के ऊपर से ध्यान छोड़ के इमरान खान के केसेस के ऊपर या शहजाद अकबर के या फराह गोगी के या उस्मान बुज़दार के या जुल्फी बुखारी के केसेस के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दूं ना, तो फिर मईशत का बुरा हाल हो जाएगा। इसी इमरान खान की एक वजह गिरने की ये थी कि वो उसको, मैं कसम खा के बता रहा हूँ कि उसको गवर्नेंस का कोई शौक नहीं था। वही समझ रहा था कि बस नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ को जेल में डाल दो, सब चीज़ें सही हो जाएगी। तो हमारी हुकूमत में ऐसे लोग हैं जिनका ये काम है कानून का, मेरा वो काम नहीं है, तो मैं उसके चक्कर में नहीं पड़ूंगा। जी। लास्ट क्वेश्चन ये कि ये जो पॉलिटिकल है, थोड़ा सा धरना देने आ रहे हैं, कह रहे हैं 10 लाख या 20 लाख लोग लेके आएंगे, ये क्या डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं कि कल को कोई दूसरी गवर्नमेंट आएगी तो दूसरी अपोनेंट से 40 लाख लेके आकर गवर्नमेंट अपील कर देंगे? भाई, इमरान खान के कहने से और चीज़ें होने में, कौल और फैल में इमरान खान का जितना फ़र्क है, एक तो कौल और कौल में ही फ़र्क है। आप कौल और फैल को तो छेड़ दें, 10 लाख आदमी लेकर इमरान खान आ जाए तो क्या मतलब, अब क्या इसमें बोल सकता है। देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 10,000 आदमी भी इमरान खान नहीं ला सकता इस्लामाबाद, ये मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ। ला के दिखा दे, डरना करके दिखा दे, ये करके देख ले। बहुत शुक्रिया आपका।